انتظامات ہیں ان کی پوری طرف سے پیروی کریں، اور مساجد میں اکٹھا ہونے سے منع کیا گیا ہے تو اس کا بھی پوری طرح جو ہے وہ پابندی ہونی چاہیے، اور اپنے اپنے گھروں میں رہ کر جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ لیکن ہم دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، سرکاری عہدوں پر وہ فائز ہیں، اور انہی سرکاری جو ہے احکامات کے خلاف چلتے ہوئے وہ اولو الامر کی بھی جو ہے وہ نافرمانی کر رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے جو مقرر کردہ شریعت کے احکامات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرحکمت جو تعلیمات ہیں ان سے بھی روگردانی کر رہے ہیں، اور عوام کو جو ہے اس فتنے میں ڈال رہے ہیں۔ اس لیے کئی ایک حکومتیں جو ہیں ان کو تو یہ بھی کرنا پڑا کہ اپنے ملک کے مفتیان کرام جب انہوں نے ان کی بات نہیں سنی، ان کی بات نہیں مانی، تو انہوں نے باہر کے دوسرے جو ہیں مفتیان کرام ان سے فتوے حاصل کیے کہ جامعہ ازہر کے علماء جو ہیں وہ کوئی رہنمائی کر دیں۔ تو جب جماعت نہیں ہوتی اور اس کا کوئی امام نہیں ہوتا تو پھر یہی حالت ہوتی ہے۔ اس وقت صرف اور صرف جماعت احمدیہ ہے جو حقیقی طور پر ایک جماعت ہے، جس کا ایک امام ہے، جس کے ایک اشارے پر، ایک لفظ پر ساری دنیا کے احمدی جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں کسی جگہ احمدیوں کے ہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوا، ان سوالات نے جنم نہیں لیا کہ ان حالات میں ہم کیا کریں، ہم مسجد میں جائیں، ہم نہ جائیں، ہم کس کی بات مانیں، کس کی بات سنیں۔ اس لیے جو صداقت ہے وہ جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے، اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت اگر ایسا آئے کہ تم دیکھو کہ لوگ جو ہیں وہ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں تو اس وقت یہ کرو کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ مسلمانوں کی جو جماعت ہو اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور جو ان کا امام ہو اس کے ساتھ جو ہے وہ مل جاؤ، اور اگر تمہیں یہ نہ ملے تو پھر تم جنگلوں اور بیابانوں میں نکل جاؤ، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ان سے الگ رہو۔ کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر انسان اس طرح مختلف مسالک اور مختلف فرقوں کو جو ہے وہ فالو کرنے لگے تو وہ کس طرح انسان کو فتنے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو مختلف مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل،